السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہے۔ آج میں قرآن کا انٹروڈکشن سٹارٹ کروں گی، بیسک نالج، بیسک پارٹ جو آپ کے اور میرے علم میں ہونا چاہیے۔ تو میں شروع کرتی ہوں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ اور معنی کے ساتھ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ سورۃ الدہر میں دیکھ سکتے ہیں آپ آیت نمبر 23، بے شک ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تھوڑا تھوڑا کر کے، اور سورۃ النساء میں آیت نمبر 105 105، یقیناً ہم نے آپ کے طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے۔ اور سورہ شعراء میں آیت نمبر 192 to 195 میں بھی یہی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ وحی ہے جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا۔ ہر پیغمبر کے پاس جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر نازل ہوتے تھے۔ تورات، زبور، انجیل۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ ساری کتابیں کمپلیٹلی نازل ہوئی ہیں، کمپلیٹلی اتری گئی ہیں، لیکن ہماری قرآن مجید ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی تھوڑی کر کے اتری گئی ہے۔ قرآن پاک نازل ہونے میں کمپلیٹلی 23 ایئرس لگ گئے۔ 23 ایئرس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترتی رہی، کبھی پوری صورت نازل ہوتی تو کبھی ایک صورت کی چند آیتیں۔ اسی سے جڑا واقعہ ہے کہ کافروں نے سوال اٹھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ ایک ساتھ کیوں نہیں اتری آپ پہ۔ وہ اہل کتاب تھے، ان لوگوں کو پتہ تھا کہ ان سے پہلے جو بھی نبی آئے ہیں ان پر کمپلیٹلی کتابیں اتری گئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نہیں اتری گئیں، آپ جھوٹے نبی ہیں، نعوذ باللہ، ایسے ایسے کر کے الزامات لگانے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 نازل کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ ہم اسے آپ کا دل قوی کر دیں، مضبوط کر دیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کے ہی پڑھ سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ صفات بھی بیان فرمائی کہ وہ فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، ذکر ہے، نصیحت والا، ہدایت دینے والا، نور ہے، شفا ہے، حکیم ہے، حکمت سے بھرا ہوا، اور موعظہ ہے۔ قرآن کو مصحف بھی کہا جاتا ہے۔ صحابیوں نے یہ نام اس کتاب کا رکھا تھا جس کا صفحات پر قرآن مجید لکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن رمضان میں لیلۃ القدر کی رات میں اتاری گئی تھی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے۔ اور سورہ دخان کی 3rd آیت اس میں ہے، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے۔ تو آپ سورہ لیلۃ القدر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا ہے، رمضان کے مہینے میں۔ اور سورہ زخرف کی 3rd آیت اور 4th آیت، 3rd آیت میں ہے، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم سمجھ لو، اور 4th آیت میں ہے، یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔ تو قرآن جو ہے سب سے پہلے لوح محفوظ میں تھی، تو وہ لیلۃ القدر کی رات میں لوح محفوظ سے اتر کر بیت العزا ایک مقام ہے پہلے آسمان پر، وہاں پر لا کر رکھا، جس وجہ سے آسمان کی حفاظت کڑی کر دی گئی تھی، اور لہٰذا پہلے آسمان پر قرآن پورا اترا قدر کی رات میں۔ پہلی وحی بھی تبھی اتری گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق اور اس آیت کے مطابق ہے کہ بیت العزا کے مقام پر پہلے آسمان پہ لا کے رکھا گیا تھا، اور وہیں سے دھیرے دھیرے اترتی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی غار حرا میں، مکۃ المکرمہ میں، غار حرا پہاڑ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ سورۃ العلاق کی 5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 1 to 5۔ تو اس میں ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوترے سے پیدا کیا، تو پڑھتا رہے، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی ہے، پہلی آیتیں ہیں جو نازل ہوئی تھی، اور جو آخری آیتیں ہیں وہ آیت نمبر 281 ہے سورہ بقرہ کی آیت۔ اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ کچھ ریفرنسز میں ہے کہ 9 days بعد، اور کچھ ریفرنسز میں ہے کہ 40 days بعد، آخری آیت 281 کے بعد۔
پیر کے دن قرآن نازل ہوئی تھی، منڈے کے دن کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 2750، وہاں پر ایک کوئی شخص پوچھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن قرآن مجھ پر نازل ہوئی تھی، تو اس ریفرنس کے حساب سے منڈے کا وہ دن تھا۔ قرآن پاک میں ٹوٹل 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، جس میں سے مکی صورتیں 86 ہیں اور مدنی صورتیں 28 ہیں۔ مکی صورتیں ان کو کہا جاتا ہے جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے جو مکہ میں اتری گئی تھی، اور کچھ صورتیں جو مکہ سے باہر بھی اتری گئیں لیکن ہجرت سے پہلے، وہ مکی صورتیں ہیں جو مکے میں اتری گئی، اور جو مدینہ میں اتری گئی ہجرت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، اس کو مدینہ صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور کمپلیٹ آیت قرآن میں 6236 ہے، اگر ہم بسم اللہ نہیں پکڑیں گے ایکسکلیوڈ کریں گے تو، اگر ہم بسم اللہ پکڑیں گے انکلیوڈ کریں گے تو 6349 ہے۔ بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ 6666 ہے، یہ غلط ہے، ایون آپ خود کاؤنٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور قرآن میں سجدے 15 ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 14 سجدے ہیں، نہیں 15 سجدے ہیں، سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں، آپ خود کاؤنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور سجدے کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ ایک حدیث سے بھی بخاری مسلم کی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ رہے تھے، ایک آیت آئی تھی سجدے والی، تو انہوں نے اس وقت سجدہ نہیں کیا تھا تاکہ لوگ اپنے اوپر اس کو واجب نہ کر لیں، تو یہ سنت ہے، آپ کریں گے تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ سجدہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ نہیں ہوئی آپ کی قرآن، وہ بھی ہو رہی ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دیکھیں قرآن مجید قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا گیا ہے، اور ایک حدیث بھی آتی ہے صحیح بخاری کی 5028، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ تو آپ لوگ بھی قرآن کو اچھے سے ڈیپلی پڑھیں اور لوگوں تک پہنچائیں، سمجھیں اسے، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگیں، پسند آئیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز شیئر کریں ایز صدقہ جاریہ، علم میں اضافہ ایک صدقہ کی طرح ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں تک بھی جو علم پہنچے جو ان تک نہیں ہے، ایز صدقہ جاریہ۔ تو پھر اگلی ویڈیو سورہ فاتحہ کی میں بناؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔